بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ وزیر اعظم کی دوڑیں لگی ہے جی۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑی آفریں جی، بڑی آفریں کر دی ہیں۔ ان آفر سے متعلق بتائیں جو میرے پاس خبر پہنچی ہے جی، مولانا صاحب کو کیا کچھ دیا جا رہا ہے۔ اور بس یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی وہ جو کمیٹی ہے نا، جس میں عمران خان صاحب نے گو ایڈ دے دیا آپ سے بات کرنے کا، بس اس ملاقات میں آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کیا جائے، پلیز آپ نے اس پہ نہیں جانا۔ وزیر اعظم خود ہی چل کے پہنچ گئے، خیریت دریافت ہے۔ مولانا صاحب کو نہ کھانسی تھی، نہ بخار تھا، نہ کچھ تھا، اور یہ خیریت میں بہت سی چیزیں جو میں آگے چل کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب، انہوں نے جی طاقتوروں کی پوری بساط ہی پلٹ دی ہے۔ سر جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سسٹم میں ابھی جان ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک بہت بڑے، جسے کہتے ہیں نا، پھٹ جائے گا یہ بلون، جو آرٹیفیشل طریقے سے اس ملک کو کنٹرول کرنے کی جس طریقے سے بھی جو بھی کوشش کر رہا ہے، وہ پوری بساط الٹی اس سے متعلق تھا۔ 10 دن میں جی بشرا بی بی رہا، اور عمران خان صاحب کا بھی میں رہائی ہے، لیکن آپ کو تو کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ بس سر پھر کہتے ہیں ہم بات کریں گے، جی ہاں، اس دھوکے کی اپنی مثال آپ ہے، اس کی تفصیل بھی میں سب سے پہلے وہی رکھ دیتا ہوں نا۔ اور اچھا جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، حکومت نے نا اپنی نیت کو مزید، میلافائڈ آئی ڈیز کو مزید واضح کیا ہے کہ ہم اندر سے کیسے معاملات کیسے ہیں۔ اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ اسپیکر نے 22 اراکین کے اوپر مشتمل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دی ہے، 22 اراکین کے اوپر مشتمل، جس میں سینٹ کے 6 اراکین بھی شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے 7 اراکین پارلیمنٹ اس میں شامل ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل، جس کو پاکستان تحریک انصاف بھی کہتے ہیں جی، اس کے 6 اراکین ہیں۔ حالانکہ سادہ اکثریت، کیونکہ یہ جو غیر معمولی طریقے سے جو سیٹیں مخصوص دی گئی ہیں پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی نہ دی جائے تو سادہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی 6 ہیں، حکومت کی مسلم لیگ نون کی 7 ہے، پیپلز پارٹی کی 5 اراکین شامل ہیں، جے یو آئی کا بھی 1 ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی 1 رکن، اور 1 آزاد امیدوار ہے جو عمر ایوب جی آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور مزید بات یہ ہے کہ اس کے اندر وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، جی ہاں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے اس سے پہلے جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے اس کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگایا جاتا ہے، عام طور پر اصول نہیں، ایک لیگیسی ہے پارلیمان کی۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 22 اراکین ہیں نا، یہ چیئرمین کا انتخاب کرے گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ گیم یہاں شروع ہو گئی سر، مطلب جس طریقے سے تعیناتیاں یہ ہو گئی ہیں، 7 مسلم لیگ نون کے، 6 پیپلز پارٹی کے، اور 22 میں سے 7 اور 6 تو یہی بن گئے نا، 13 تو یہی بن گئے، تو اکثریت تو یہیں پہ نکل گئی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور یہ تو اس کا مطلب ہے گیم تو انہوں نے یہاں سیٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ حکومتی اتحادیوں کی اراکین کی تعداد تو اس کمیٹی میں زیادہ ہے اور انہوں نے ووٹ دینا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چلنے والا ہے، تو یہ اراکین تو کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بننے دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہاں شیر افضل مروت صاحب سے کی بات دیا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو نیتیں کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استعفے منظور نہیں کیے تھے، جی ہاں، تو مطلب گیم سیٹ انہوں نے اپنی طرف سے کی بھی ہے۔ اچھا، ادھر حکومت کی دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ، اور شہباز شریف صاحب دوڑنے میں اول ہیں، تو سب سے آگے ہیں، اور آج مولانا صاحب کے پاس رات کو گئے، ان کے گھر گئے، ان کی خیریت دریافت کی، اور بنتا بھی ہے، خیریت دریافت کرنا بنتا بھی ہے نا سر، وہ اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب نے جو سب کی طبیعت خراب کر دی ہے، انہوں نے تو معاملہ آگے بڑھا دیا ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے انہوں نے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اس کمیٹی کو گو ایڈ دے دیا ہے کہ تحفظات دور کیے جائے مولانا صاحب کے، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو حکومت کو تھریٹ تو ہے نا، کیونکہ یہ تو دو آتشہ بن جائے گا، یہ آگ 2 آتشہ بن جائے گی، کیونکہ لانگ مارچ اور اتحادی تحریک میں، احتجاجی تحریک میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جمعیت علماء اسلام مل جاتی ہے نا، تو یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے۔ تو اس لیے شہباز شریف مولانا صاحب کے پاس گئے، اور اطلاعات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو رام کرنے کے لیے بڑی آفرز بھی دی گئی ہیں، اور اس میں ایک تو سیاسی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جی آپ کے مسائل کا تمام حل اس سیاسی کمیٹی کے اندر ڈھونڈ دیں گے، مگر
صرف کمیٹیوں سے مولانا صاحب تھوڑی مان سکتے ہیں. تو خبر میرے پاس یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، جی ہاں چیئرمین شپ جو ہے وہ، حالانکہ اس جو 22 رکنی جو کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بنا ہے نا اس کمیٹی کا، اس میں صرف ایک ہے مولانا صاحب. تو شہباز شریف صاحب نے یہاں تک آفر کر دیا کہ جی ہم آپ کے بندے کو، یعنی نور عالم خان صاحب جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے، جی ہاں جو اب جے یو آئی میں، ان کو ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کی آفر دے دیتے کہ جی وہ آ جائیں مولانا صاحب کو. مولانا صاحب نے بھی جواب دیا نہیں، کیونکہ اگر نور عالم خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے تو وہ تو آپ کو پتہ سب کے، اور ان کے بھی ہیں، ان کے سمجھ آ رہی ہے، ہاں جی وہ ان کے بھی ہیں، تو پارلیمنٹ تو پوری کنٹرول میں آ جائے گی. تو ان کا بندہ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو بھائی یہ بڑی آفرز ہیں. ابھی مولانا صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. مولانا صاحب کی چال سے پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب کیا کریں. اب دیکھتے ہیں، مولانا صاحب تو اس پارلیمان کو ہی نہیں مان رہے، قومی اسمبلی کو ہی نہیں مان رہے، اس حکومت کے مینڈیٹ کو ہی نہیں مان رہے، لیکن سب 2 نمبر ہے، سب کٹ پتلی ہے، سب اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. دیکھیں اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نور عالم خان صاحب کو مل گئی تو بس پھر مجھے اور آپ کو کنفیوژن کسی قسم کی ہے ہی نہیں. تھوڑی بہت ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی. آگے جی عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے لیے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے، بہت بڑا ریلیف ہے. عدت میں نکاح والا کیس آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اس کو ڈریگ کرنا تھا، لمبا کرنا تھا، لٹکانے کی کوشش تھی، اور اس پہ اب ریلیف ملا ہے باقاعدہ طور پہ، کیونکہ پاکستان تحریک کے سامنے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. باقاعدہ طور پر ڈائریکشن دے دی انہوں نے ٹرائل کورٹ کو. انہوں نے کہا ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی جو درخواست ہے نا، 10 دنوں میں یہ فیصلہ کریں. ورکنگ ڈیز کے حساب سے 28 جون بنتا ہے، اگر 10 ورکنگ ڈیز لگایا جائے. انہوں نے کہا 10 دن کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کا. اور کہ جو مرکزی اپیل ہے جس میں یہ کیس ہی بانڈا ہے، جس پہ کہا گیا کہ کیس کو ہی ختم کریں، 1 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن دی گئی. تو 10 دن سر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مہینوں ٹالنے کے چکر میں تھے. تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. بشرا بی بی تو یقینی آ سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا کنڈیشنلی باہر آنا ہے. تو ان کے ساتھ ابھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو وہ سیٹل ہو ہی نہیں رہے نا، وہ تو ہو ہی نہیں رہے عمران خان صاحب سے. تو وہ تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہت سی چیزیں انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. یہی کم ہے کہ سر اتنے کیسز پہ، آج بھی 9 مئی کے کیسز پہ عمران خان صاحب باعزت بری ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے. 2022 میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بدلے لیے تھے اپنے ڈرگس کے کیسز پہ، ان میں ہر روز باعزت بری ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، علی محمد، اور سارے لوگ ایک کے بعد ایک اس کے اندر آج بھی بری ہوئے ہیں 2 کیسز کے اندر. تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے کیسز کا کرائٹیریا کیا تھا. تو لیکن اب ظاہر بات طاقت تو پوری لگانی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اہم پیش رفت ہے. صرف 10 دن کچھ بھی نہیں ہے سر. تو یہ جو فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کو جو ڈائریکشن دی گئی ہے، 10 دن کے اندر اندر انہوں نے بشرا بی بی کو باہر آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ دوسرا ایک اہم ترین کیس جس پہ ہم بولتے ہوئے بھی تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن وہ کیس تو ہے، وہ ہے اے ٹی سی کے جج ہیں سرگودا کے، جنہوں نے خط لکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اور بتایا کہ سارا ان کی عدالت میں معاملہ ہوا کیا. انہیں بتایا کہ توڑ پھوڑ کیسے کی گئی، کیمرے کیسے توڑے گئے، گھر کے میٹر کیسے توڑے گئے، مداخلت ہوئی، فائرنگ ہوئی. حساس اداروں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر نام لگایا، سب چیزوں کا الزام انہوں نے اس پہ لگایا. تو میں نہیں مانا، تو اس کے بعد یہ سب ہوا. تو چیف جسٹس صاحب نے آج سب کو بلایا ہوا تھا، پولیس کو بھی بلایا ہوا تھا، سیکٹری داخلہ کو بھی بلایا ہوا تھا، سیکٹر کمانڈر کو بھی بلایا ہوا، تو سب کو بلایا تھا. تو سب سے پہلے نا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب، جو اس وقت موجودہ پنجاب حکومت کی گلے کی سب سے بڑی ہڈی ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کے گلے کی سب سے بڑی ہڈی ہے، یہ مینیج نہیں ہو رہا ہے نا. تو توہین عدالت کی کارروائی پر انہوں نے سب سے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا جی. جج سرگودا، اے ٹی سی کے جج سرگودا کی اس درخواست کے اوپر دی، انہوں نے سب سے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا. دوسرا، انہوں نے سب کو بلایا ہوا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب کو صبح بلایا، ان کی سرزنش کی. آپ کو پتہ ہے جی صاحب ذرا بولتے ہیں زیادہ ہیں، عادتاً تھوڑا بھی بولتے ہیں، کام بھی ان کے بہت اچھے ہیں لیکن بولتے بھی بہت ہیں. تو انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ خاموش رہیں گے، سرزنش کی. اور یہ بھی بولا کہ سرگودا جوڈیشل کمپلیکس بند ہونے پر پولیس اور دیگر افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. کیوں نہ، یہ چیف جسٹس صاحب نے آئی جی صاحب کو بولا کہ سرگودا کو جو آپ نے جوڈیشل کمپلیکس بند کیا نا، ہم پولیس کے خلاف کارروائی کریں گے.
کیوں نہ کی جائے توہین عدالت کی. تو ایسے میں ڈی پی او صاحب نے بولا ہے جی صاحب کی جگہ, انہوں نے کہا سر مسئلہ یہ تھا سیکورٹی تھریٹ تھا اس لیے بند کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل, رش بہت زیادہ تھا, سوری جوڈیشل کمپلیکس سرگودا کا ہم نے اس لیے بند کیا تھا, رش بہت تھا. تو جج صاحب نے کہا بھائی سیکورٹی تھریٹ تو پورے پاکستان میں, تو کیا آپ پورے پاکستان کو بند کر دیں گے؟ یعنی یہ بات انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا جو جج, اب حکومت کو بھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھے سب پتہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, انہوں نے کہا جو جج آپ کو پسند نہیں سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر کمپین چلا دیتے ہیں, سب کو پتہ ہے نون لیگ کے ٹرولرز اس کو موو کرتے ہیں, ان کو پوش کرتے ہیں ان کمپینز کو, اب درخواست دے دیتے, ان کے خلاف درخواستیں دینا شروع کر دیتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, پروگرام آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر. سر کیا دکھتی رکھ پہ چیف جسٹس صاحب نے ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ بتائیں جی صاحب 9 مئی کے ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, چلے ان کے کیس عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں, اچھا ہے. انہوں نے کہا جو 8 مئی کو سب بندے آپ نے گرفتار کر لیے 9 مئی کے, انہوں نے کہا 8 مئی کو وکلا نے ایک خاص گروپ نے, وہی گورنمنٹ سپورٹڈ گروپ جی, انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ پر حملہ کیا. آپ نے راتوں رات تمام ملزمان کو چھوڑ دیا, تمام وکلا کو چھوڑ دیا, کسی ایک کو بھی نامزد نہیں کیا. انہیں کیا صوبے کی سب سے بڑی عدالت کی یہ حیثیت ہے؟ کیا کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یعنی آئی جی صاحب کو آج فل جسے میں کہتا ہوں بینڈ بجانا وہ اچھی خاصی انہوں نے بجائی ہے. ساری چیزیں تو اور میں نے کیا بتاؤں ساری چیزیں تو سامنے لا کے رکھتی ہیں. اور مزے کی بات جو 9 مئی کے مقدمات سننے تھے نا ATC راولپنڈی کے, ان کے خلاف نا جتنے بھی پروسیکیوٹر سرکاری وکلا تھے ان سب نے درخواست دی کہ جی یہ جو مسلسل ضمانتیں لیا جا رہا ہے اس کی ٹرانسفر کی جائے. سر ہر ایک کو 2-2 لاکھ روپے جرمانہ, یعنی 11 پروسیکیوٹر تھے, 22 لاکھ روپے جرمانہ کر کے درخواست خارج کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا اللہ ہے یہ ہو رہا جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.